عملہ غائب، تالے لگ گئے، پھر سیکیورٹی نے روک لیا فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو، آنے نہیں دیا. کیا یہ محض کوتاہی ہے؟ کیا یہ محض غفلت ہے؟ یا یہ تو دہشت گردی ہے جو کہ ہوئی ہے؟ دیکھیں اس وقت تک تو جتنے بھی تجزیہ کار ہیں ان سب کی اپنی اپنی تجزیے ہیں، اپنی جس نے جس سے بات کی ہے وہ اپنے انداز سے اس واقعے کو لے کے پیش کر رہا ہے. اب کیا یہ ممکن ہے کہ فائر بریگیڈ کی گاڑی کو کوئی روک سکے؟ از اٹ پاسبل؟ سڑک پہ فائر بریگیڈ کی گاڑی آ رہی ہو تو ساری ٹریفک اس کو نکل جاتی ہے. جو گائنی وارڈ تھا ادھر سے بند تھی ڈاکٹر صاحب. مجھے ذرا کمپلیٹ کرنے دیں. نہیں گائنی وارڈ سے بند تھا اور پھر ان کو ایمرجنسی کی طرف سے آنا یہ ساری باتیں جو ہے نا جو ہو رہی ہیں، دیکھیں اگر کسی وجہ سے اسپتال کے کوئی میرے خیال ہے 4 یا 5 انٹریز ہیں پیمز ہاسپٹل کی، اگر کوئی 2 یا 3 انٹریز مستقل بنیادوں کے اوپر بند ہیں اور فرنٹ کی 2 استعمال ہو رہی ہیں تو وہ تو ظاہر ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن ہوتا ہے. باقی اس کی کوئی 4 یا 5 مختلف گیٹس اور انٹریز ہیں. اسی طرح جب یہ کہا جاتا ہے جی کہ جو یہ وارڈ تھی NICU اس کا دروازہ بند تھا، تو مجھے اب یہ بتائیں کہ کون سی ایسی وارڈ ہوتی ہے جس کا دروازے جو ہمیشہ کھلے رہتے ہیں؟ ظاہر ہے سیکیورٹی ہوتی ہے، سر دروازے بند نہیں، لاک تھے، تالے لگے ہوئے تھے اس کے اوپر. تالے لگا دیے گئے. نہیں یہ ثابت ہوگی نا. ابھی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ خواہ کی سنسنی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی. نہیں کیا کوئی ایگزٹ نہیں تھا؟ ہم نے ایڈمٹ کیا ہے آگ لگنے کی صورت میں باہر نکل ڈاکٹر صاحب جائے گی پلیز. ابھی یہ تالے لگے ہوئے تھے، لوگوں کو روک دیا گیا. یہ ساری وہ باتیں ہیں. میں آپ کو بحث نہیں کر رہا آپ سے، لیکن یہ ساری اندازے اور مفروضوں کی بنیاد پہ باتیں ہیں. خدا کے لیے یہ نہ پھیلائی جائیں. میری اپیل ہے آپ سے، آپ کی وساطت سے، تمام میڈیا سے. اور آپ دیکھیں گے کہ جس کی اس میں غفلت ہوگی اسے بالکل کیفر کردار تک پہنچائیں گے. پرائم منسٹر کے جو جذبات ہیں میں وہ کنوے نہیں کر سکتا کہ کس قدر دکھ ہے انہیں اور کس قدر غصہ ہے انہیں. اور اگر منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ریڈی ٹو ریزائن، اٹ مینس کہ گورنمنٹ نے اس کو کوئی اس طرح نہیں لیا کہ روٹین کی انکوائری مقرر کر دی اور اس کے بعد 1-2 افسروں کو معطل کر کے 2 ہفتے بعد دوبارہ انہیں جو ہے وہ بحال کر دیا. ایسا نہیں ہوگا. یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے. پورا پاکستان اس میں دکھی ہے. پوری دنیا سے ہمیں آ رہے ہیں افسوس اور دکھ کے جذبات بھی اور کنسرن بھی. یہ پاکستان کا دارالخلافہ ہے، سب سے بڑا ہاسپٹل ہے. اگر اس طرح کے حادثے کو ہم لائٹ لیں یا اس طرح کے حادثے کو روٹین کی انکوائری کمیٹی کے سپرد کر دیں، یہ پاسبل نہیں ہے. کسی صورت میں یہ نہیں ہوگا. تو کیا ہیڈز رول ہوں گے اور کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پارلیمانی اب 4 جب میں نے صبح وزٹ کیا، ایک منٹ دے دیں مجھے. میں نے جب صبح وزٹ کیا اور میں نے فوری طور پہ وہاں جب دیکھا 4 وہاں پہ، ایک پوسٹ گریجویٹ ٹرینی ڈاکٹر، ایک ہاؤس آفیسر، 2 نرسز. یہ ہمارا جو روسٹر ہے اس کے اوپر تھے. کیمرے ہر وقت موجود ہوتے ہیں. جہاں سپارک ہوا اس کی بھی فوٹیج موجود ہے. کتنی دیر میں وہاں پہ وہ آگ پھیلی اور وہاں سے ڈاکٹرز یا سٹاف کے لوگ بھاگتے ہوئے نکلے، یہ فوٹیج بھی موجود ہے. جو وفاقی وزیر صحت نے کہا کہ وہ ہمارے پاس موجود، وہ یہ سارا سامنے آئے گا. اگر وہاں پہ لوگ تھے یا نہیں تھے سارا پتہ لگ جائے گا. آج کل تو ہر کوریڈور میں ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ TV کیمراز لگے ہوئے ہیں. تو یہ ساری باتیں اس رپورٹ میں آئیں گی اور اس کے بعد ہم کسی کو بھی معاف نہیں کریں گے. یہ ہماری کمٹمنٹ ہے. لیکن اس وقت تک جتنی باتیں ہو رہی ہیں، میں کسی کے جذبات کو یہ نہیں کہوں گا کہ غلط ہیں، ان کی ہم قدر کرتے ہیں. جن فیملیز پہ یہ حادثہ گزرا ہے میں محسوس کر سکتا ہوں کہ کس قدر تکلیف اور دکھ سے وہ گزر رہے ہیں. یہ صرف ایک اسپتال کی کہانی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. یہ اسلام آباد کے 3 اسپتال، CD اسپتال، پولی کلینک اسپتال، یہ تینوں ہاسپٹلز کے اندر یہی معاملات چل رہے ہیں اس وقت. آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وقار بھٹی صاحب بھی اس کو سمجھتے ہیں. تو یہ کیا ہم یہ سمجھیں کہ اس کے بعد سے اب آپ سارے جو ہاسپٹلز ہیں پاکستان بھر کے ان کو جو ہے وہ، اور خاص کر کے اسلام آباد کے، ان کو دیکھیں گے کہ وہ ان کے پیرامیٹرز پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے کسی حادثے کا خدا نخواستہ انتظار نہیں کرنا چاہیے. جو بھی ذمہ داران ہیں، چاہے وہ ہاسپٹل ہے، کوئی اور اس طرح کا سینسٹیو جگہ ہے کہ کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہو تو اس کے بعد حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے. اس سے پہلے بھی یہ سیفٹی ڈرلز، یہ فائر بریگیڈ کی ڈرلز، یہ ساری ہوتی ہیں، ریگولر بیسس پہ ہوتی ہیں. اور باقی اسپتالوں کے اندر اگر کسی جگہ کوئی کوتاہی یا کمی ہے اسے یقیناً
पहले भी दूर करना चाहिए था। अब तो मैं समझता हूँ कि इस मामले की असासियत के पेश नज़र ज़्यादा बारीक बीनी से मामलात को देखने की ज़रूरत है, मैं ये कहूँगा। और जहाँ कमियाँ और कोताहियाँ हैं उन्हें जल्द अज जल्द दूर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन इसमें क्या क्या कमी कोताही किस किस जगह के ऊपर थी उसका बिल्कुल जायज़ा ले रहे हैं। क्या 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 कमी थी, क्या कोताही थी, क्या हुकूमत को ये कमियां कोताहियां पता थी वकार भट्टी साहब? देखें, मैं बड़ा, मुझे कभी कभी ना दिल दहला देने वाली जो ना हंसी आती है, दिल दुखता है। इन्होंने कहा, तारिक साहब ने, डॉक्टर साहब ने, कि वो जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने आपको पेश कर दिया है कि अगर मेरी कोताही है, दुनिया में लोग रिज़ाइन करते हैं या उनको सैक किया जाता है। ये पेश करना, ये एक नई वैसे नया उन्होंने रिवायत डाली है। एक बात, दूसरी बात ये मैडम कि ये अकाउंटेबिलिटी, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप 2 हफ्ते बाद इसके ऊपर एक फॉलो अप कीजिएगा। हम देख लेंगे। आज तो सारी दुनिया कह रही है, पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि उनको उल्टा लटका देंगे और उनको चौक पे फांसी देंगे और ये करेंगे। ये हम देख लेंगे कि अकाउंटेबिलिटी हमने माजी में कितनी देखी है और अभी भी हम देख लेंगे कि क्या होता है। 2 हफ्ते बाद पता चल जाएगा, हमें सामने नज़र आ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरिट, अगर आप मेरिट पे लोग अपॉइंट नहीं करेंगे तो इस तरह के हमारे बच्चे मरते रहेंगे। हमें जो है वो ये जो अस्पताल है, इसके जो हेड हैं, जो पिम्स के हेड हैं, वो एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं, वो बेहोशी के डॉक्टर हैं। उनका काम अस्पताल चलाना नहीं है, उनका काम है वो ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया देते हैं, आईसीयूज़ को मैनेज करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है। दुनिया में अस्पताल चलाने के लिए बहुत ट्रेंड लोग होते हैं जो कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट में डॉक्टरेट करके आए हुए होते हैं, उन्होंने MBAs किए हुए होते हैं, वो लोग चला रहे होते हैं। और हमारे यहाँ जो है वो आप इस तरह के लोगों को रखते हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत वो है, लेकिन उनका काम ये नहीं है कि वो ये काम करें। सबसे एक आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेगुलेटर, हमारे इस अस्पतालों का एक रेगुलेटर है, उसका नाम है इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी। उस रेगुलेटर का अभी कोई नाम भी नहीं ले रहा, क्योंकि उस रेगुलेटर को इन्होंने एक उज़ूए मुअत्तल बना दिया है। उसका जो बोर्ड है, उस बोर्ड में ऐसे लोग शामिल कर दिए हैं जिनके अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, जिनके अपने प्राइवेट अस्पताल हैं। वो उस बोर्ड का काम था कि वो सारे सिस्टम को देखता और ये ऐसे वाकयात ना होने देता। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये दरख्वास्त करूंगा कि खुदा का वास्ता है, रेगुलेटर को बाइख्तियार कर दें, उस पर मेरिट पे बंदे लगा दें, वरना हम तो गरीब लोग हैं। पाकिस्तान में इसकी मिसालें मौजूद हैं, पाकिस्तान में इसकी मिसालें मौजूद हैं कि रेगुलेटर जो थे वो वहाँ उनको इंडिपेंडेंट किया गया, बस किया गया, और उसके बाद जो है वो चीज़ें बेहतर हुई हैं। जब भी हमने देखा है कि रेगुलेटर जो है वो पावरफुल हुआ है, रेगुलेटर ने अपना काम किया। ड्रैप जो है, आप ड्रैप को देखते हैं, ड्रैप में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो टॉप मेरिट पे बंदा था उसको लगाया एज अ CEO। अब आपको देखते हैं, आपको कहीं ये नहीं नजर आता कि कहीं जाली दवाई से बंदा। अच्छा, ये डॉक्टर साहब